جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں، ہم بڑے راضی ہیں۔ اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا، تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے، میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی، انشاءاللہ جلدی چھپ بھی جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی۔ تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ، سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، تھوڑا سا۔ کیا کہا حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو، خدا چاہتا ہے رضا۔ اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا۔ کہا اے میرے پیارے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا، تو اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے۔ یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے، مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اٹھیے آپ پیغام دیجئے، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آپ اٹھیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے، بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 چلو 42 آخ لینے ہیں، آیت نمبر 42۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آئے ہو تو سبب کیا بنا، تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عید والے دن بھی پوری 5 پڑھنی ہے انشاءاللہ، پوری 5۔ یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا، پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ، سویرے پہن کے نا۔ علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ نیازی، میں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں نا، میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں، آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ہی ملتا ہے۔ کیا بندہ تھا وہ، نا پگڑی باندھتے تھے بڑی، ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نا وہ پگڑی باندھتے شملے والی۔ چلے آج بات آ گیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں، وہاں نا سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں، تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا، تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے، تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا، تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشائخ نے نا شملہ نکالنا شروع کیا۔ تو میں شادی باندھا کرتا تھا، تو ایک دفعہ مجھے حضرت
مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو، تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی، تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، تو آپ شملے والی باندھے۔ جب ہم جو کہہ رہے ہیں تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں، اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے، تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی، اور بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے۔ اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی، شاگرد۔ وہ مدینہ شریف جانے لگے نا، تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ، یہ پگڑی اتار کے جاؤ، تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں؟ پہن کے جاؤں گا۔ جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا، اور دنیا کو پتہ چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا، اس روزے پہ آ کے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی، اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو آپ نئے کپڑے پہن کے نا کبھی سج سنور کے مسجد بھی جایا کریں، خوبصورت ہو کے۔ قرآن مجید نے کہا غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اچھے بن کے۔ تو نئے کپڑے پہن کے نا عید والے دن 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ رش دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے اوپر۔ تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ لغو کام، بےہودہ کام اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے، سیانے لوگ، عقل مند لوگ، تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان کیا۔ لغویات، پھٹے پہ بیٹھ گئے فضول بات شروع کر دی، بھئی سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ ایسے ہی بلا وجہ لغویات ہیں یہ ساری۔ میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے کبھی ضرور جائیں، لیکن یہ ماحول ہی بنا لینا کہ آج تجھے پارٹی ہے تو کل مجھے پارٹی ہے تو پرسوں اس کو پارٹی ہے، تو یہ شغل میلہ ہر وقت کا، مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں نے کہا تو اصل میں فارغ ہے، ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا۔ بندہ مطلب کو فرصت ملے تو بور ہو نا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے، اب بور بھی ہو لیتے۔ تو آپ لغویات سے بچے۔ لغو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب ہے، یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا۔ اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آ گئی۔ یہ 4 کام ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ نماز نہ پڑھنا پہلا کام، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا، بالکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا، بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی، مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے، یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی، انگلیاں تک۔ قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے۔ اور وہ مثال میں 3 4 پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا قیمہ کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے۔ آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے، سورہ دہر، یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی۔ ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ،
ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی۔ پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا، قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو انسان نا بھول جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا۔ حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو